نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق ذرا جا کے رہنے محمد اللہ کہنا ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بابا جی حاجی صاحب ہوں شاہ صاحب ہوں بارے ماشاء اللہ
بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم محمد افضل قادری صاحب قریب اسماعیل کا دیوان کرنے کی ہمارے عقیدت کے پورے چاور فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ قرآن عالم اسلام کے عظیم خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت فخر السادات جگر گوشہ بطور نواسہ رسول پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج کی زینت کریں آپ کو آقا کی بزم میں دل کی اطلاع گہرائیوں کے ساتھ اپنی طرف سے اور دوری کی انتظامیہ کی طرف سے ویلکم خوش آمدید سب بسم اللہ کی آیا حضرات گرامی حضرات ایک ضروری میلاد سماعت فرمائی محفل میلاد مصطفیٰ واقعہ حضرت عمر فاروق نرس چٹھی خاندان خروطہ سیدہ سیاحت میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر مبسم قادری صاحب دادا کے نگر لاہور سے تشریف لا رہے ہیں اور نام کے لیے فرحہ اسلم شاہی صاحب شاہد حسین قادری صاحب اور نقیب رحمت میرے بھائی شہزاد گردیزی صاحب کی اپنی حاضری پیش کریں گے اور ایک اور اعلان 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء حسن صاحب کی سرزمین میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد پذیر ہو رہا ہے جس میں میرے صدارت میرے بابا کی صوفی مصطفیٰ الحاج صوفی محمد اکبر پنجتنی سیال چشتی مرتضی العالی آپ سے صدارت فرمائیں گے اور خصوصی خطاب قبلہ کے شیخ رشید جناب حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان گردیزی صاحب اور نقابت کی دنیا میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی خصوصی ناز آتا کی نگری لاہور سے جناب محترم محمد عمران ایوب قادری صاحب بھی اپنی حاضری پیش کریں گے گرامی حضرات آئیے بلا تشریف دعوت خطاب خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت شیر اہل سنت فخر السادات آل علی اولاد علی جگر گوشہ بطور نواسہ رسول پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب مرتضی العالی آپ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے ایمان کو منور فرمائے اور اس مسجد صدیق اکبر کا افتتاحی فرمائے محترم جناب شاہد حسین گردیزی صاحب نعروں کی گونج میں استقبال کرتا ہے نعرہ تکبیر سید تشریف فرما ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال 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 پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال نعرہ غوثیہ اور ایک خصوصی اعلان کا ایک ساتھ کل انشاءاللہ جامعہ مسجد مدرسہ سنٹر پارک میں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک کا انعقاد ہو رہا ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماہانہ 11ویں شریف میں تشریف فرما کر مسجد کی رونق کو دوبارہ کریں اور ثواب برکت حاصل کریں کل انشاءاللہ 11 بجے سے نماز ظہر تک محفل پاک ہوگی اور صبح 10 بجے سے لے کر شام مغرب کی نماز تک کی سبیل ماشاءاللہ اپنا 11ویں شریف کی محفل پاک میں تمام دوستوں کو دعوت ہے تشریف فرما کر محفل کی رونق کو دوبارہ کریں اور ماشاءاللہ 31 اکتوبر کو سنی کانفرنس ماشاء اللہ میں اس میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت مفتی سفر عباس طاہری صاحب فرمائیں گے نہایت ہی ادب کے ساتھ تماس گزار ہوں کہ سید شاہد حسین ماشاءاللہ الحمدللہ ہم آپ سب کے خصوصی طور پر بھی سید شاہد حسین گردیزی صاحب جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور صوفی باصفا الحاج حاجی محمد انور چشتی سیاسی صاحب جڑے کہ ہر وقت ساڈے ساتھ پرستی فرماتے ہیں ساڈا پیار فرماتے ہیں اور ہر وقت ہی یعنی کہ ساڈے نال بڑی شفقت فرماتے ہیں جس وقت بھی انہوں نے اسی دعوت دینے بلکہ بیمار بھی ہوں پھر بھی اتنی بڑی ہماری ساتھ ساڈے سال کی ہے اس وقت میں 2 منٹ درمیان حائل ہویا ہوں میں آج کی محفل پاک ساڈے پاس بڑی خوش قسمتی ہے کہ مسجد بھی نئی شروع ہوئی ہے بیا مسجد بھی نئی تعمیر ہوئی ہے اور اس مسجد میں الحمدللہ ممبر شریف کا افتتاح بھی پیر صاحب اور اگلی بات ہے کہ مسجد میں یعنی بڑی محفل پاک
اس واسطے ایک سارے واسطے ایک سوچ کی سنتی کی کہ ایک طرف یعنی کہ صوفی صاحب میں اپنے پاس پیمانے خصوصی بھی نے اور سرپرست اعلیٰ بھی نے، اور دوسری طرف پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب اس محور میں جگہ فروغ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے، اور میں دعا کی کر سکتا جو پیر صاحب موجود ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دیا دعاواں ساڈے حق تے قبول فرما کے پوری امت محمدی اسلام کی بخشش دا سامان پیر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الملائكة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑے السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. السلام اس سے پیارے حبیب الحمدللہ شب اسراء دنیا باعث سے افضل شمال وادی عرب و جنت وادی مدینہ صاحب معطر رسولہ سرور تلوسینہ راہ کو جان جانے کا اعداد ہو کہ جانے جانے کا اعداد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم علی بارگاہ کے قصبہ کے اندر پڑھی ہے. درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب و تعلیم کی طریقت اور بڑے شخصیت پر ہوتا ہے وہ شفائے صوفی فلسفہ الحاد نادر صوفی محمد انور چشتی سیالوی پنجابی
قیامت پر کرنے والی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری ماسٹر شہزاد صاحب نے جدوں جو الفاظ فرمائے نے سب تو پہلی گل یہ کہ زیر صدارت اور سب کچھ اللہ دین صاحب نے سب کچھ انہوں نے جو فعل ہے میں خیال کر کے اللہ اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں. میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں. خصوصاً نقیب بابر صاحب نے جڑے القاب میرے نام لائے ہیں انہوں نے جی لقب نہ بولیا میرا جگر گوشت لفظ میرا جگر گوشت وجود ہے. یہ بہت بڑا لفظ ہے. جگر گوشت وجود صرف اسنین انہوں کو اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور لفظ بھی بڑا بڑا ساڈے پر بیان کر بندہ وہ واسطے ایسے لفظ بولنے میں سمجھنا ہے بڑی بڑی کیونکہ سیدہ زہرا پاک کے جگر میں گوشت صرف یا حسنین نے یا سیدہ زینب کے ام کلثوم اسی قرآن خادمہ اور ادنا دے ہو کر دین والے وہ غلامی قبول فرمان کو ساڈے واسطے بڑی بڑی ساز ہے. بلا تردید میری تقریر کا آغاز ہے بنی جوانی کی کہانی. میرے مسلک کا عظیم نام جناب بھائی محمد اشرف قادری صاحب نے صاحب آپ کا فرمایا آپ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں. میں اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں اشتہار کے ٹائٹل پڑھے سے اہل بیت اطہار ہو صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا اچھا عنوان ہے میرا دوسرا رکھا ہے کیونکہ ہر اسٹیج پہ آج کل رفت چلایا جاتا ہے اور آفریت کو دور کرنے واسطے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ 101 باری آتی ہے ایک تسبیح بنتی ہے جنہیں تسی بیٹھے ہو ایک باری آنکھوں اندازہ لا لینا کہ نہیں تسبیحیں پڑھنا. اجے بھی کوئی بندے دل میں سوچ لینا تو پتہ نہیں ہے بڑا پتہ ہے اوکھا لفظ سبحان اللہ کہنا. حالانکہ جتنے باری تسی آنکھو گے اُننے درخت تھوڑے نام دے جنت وچ رکھتے ہیں. اگے بندے کی قسمت ہے کنے کنے نوانے میں کلمہ کے واسطے اشارہ ہی کافی ہے. یہ بھی تسی جان دے کہ کدے کدے کلو ٹوڑی دے عقل مند بتاؤ دے وہ واسطے اشارہ ہی کافی ہے. اشارہ بتاؤ دے ہے تو تھوڑی مرضی ہے تساں بولنا یا نہیں بولنا. جہدے نصیباں وچ ہے وہ بولے گا. میں ایک آیا میں صاحب حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ایک حضور کی حدیث سے بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہے. اگر توجہ بڑی میرے والے ہوئی تو خطاب میرے تو پہلے تو سماعت کی میں بڑے ہی مترنم خطاب کو سنے نے. میں چاہتا کہ کام دیا گلاں بھی اسی ساڈے پلے پہ جائے. اگر تسی چاہتے ہو تو سبحان اللہ کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے گھر والے کو اللہ تواڈے کو رجس ناپاکی گلیتی دور کرے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تانوں ایسا پاک کرے
جیسا بات کرنے کا حق ہے ان نے کیا کو سبحان اللہ. پھر ایک بار ترجمہ سنو. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے اے نبی کے گھر والے اللہ تھوڑے تو رجس پلیتی ناپاکی دور کرے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو ایسا بات کرے جیسا بات کرنے کا حق ہے. میں اس آیت کی تشریح اور ترجمہ کرنے تو پہلے آخری لفظ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میں ادھر گل کرنی ہے. توجہ کرو. اے جڑا ترجمہ میں کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. یہ ترجمہ ہے علماء والا. جو ہے یہ ترجمہ ہے عالمہ والا. ایک ترجمہ ہے عاشقہ والا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. ان پاک کرنے سے رکھنے سے بڑا فرق ہے. جسم سے نجاست لگے کہ پاک کری ہے مسجد پاک رکھی ہی. میں تو پہلا کیسی کام نہیں کرنا سی کریے کہ تو آج پاک سبحان اللہ ہونے جب میں گل کی تھی تو کسی بولے ہی نہیں. اللہ میں عرض کی تھی کپڑے سے نجاست لگے کہ کپڑا پاک کری ہے. جسم سے نجاست لگے کہ جسم پاک کری ہے. کعبہ پاک رکھی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وہ شاہ کے گل کہتے کہ رب فرماتا ہے نبی دے گھر والے آیت تطہیر نازل ہونے تو پہلے بھی پاک سان اسا بعد وچ بھی پاک رکھے ہے. یعنی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یعنی اللہ تعالیٰ آیت تطہیر نازل فرمان کو پہلا بھی فرمان ہے پاک سن بعد میں بھی انہوں پاک رکھے ہے. اگر ایک ترجمہ کریے نا پاک کرے پھر یہ مطلب ہے پہلا پاک نہیں سن عاشقات نے نہیں آکھنا آکھنا پاک رکھے کیونکہ آیت تو پہلا بھی پاک سن سے بعد میں بھی رب نے انہوں پاک رکھے ہے. مثال آنکھ اور رنس سب کو پہلا رنس میں آپ نے سمجھے اچھا قرآن کا ڈالے کہ وہ بیتا کا مطلب واللہ الخنزیر وما الا به لغیر اللہ. قرآن کہہ رہے ہیں بڑے تے مردار حرام ہے خون حرام. بڑی تو جو ہے مردار حرام خون حرام. توجہ ہے میرے وقت بڑی توجہ ہے. یعنی خون انسان سے حرام کر دیتا گیا. اور میں ایک مثال کہنا چاہتا تب نے منصوص تیرا ساڑھے جسم پہ جو نکلے اگر ایک دلیل برابر کپڑے میں لگ جائے کہ کپڑا پلید ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی. اللہ کرے میری گل تھوڑی سمجھ جائے تو تسی سبحان اللہ کو بندے دے جسم جو خون نکلے ایک تلی کے برابر یا درہم کے برابر اگر کپڑے نہ لگ جائے تو کپڑا پلید ہے نماز نہیں ہوتی. میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کربو بلا دے میدان حسین کے جسم سے چپے چپے تو خون نکلے. حسین سجدہ کیتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سجدہ نہیں ہویا سارے کہہ کے سجدہ ہویا. پتہ چلیا میرا تھوڑا خون ہو رہے حسین کا خون ہو رہے.
توجہ ہے اور میں مثال کر دینا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ یہ آپ کو چھوڑو گل کر کے اس جگہ بھی یہ کہ بیان ہوا کہ وہاں مخلوق کا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا تو سجدے کی بس حالت بنی تھی. میں نے اس کے بارے میں پہلے ایسے رکھ لیا بھائی اللہ تعالیٰ تم کرتے ہیں تو جس کو اللہ نے پہلے بھی بات رکھا ہے بات میں بھی رکھا ہے تو وہاں وضو کی تو ضرورت ہی نہیں جن کے لیے کہہ رہا ہے والا الحسن بعد الظہر وصلى بالعصر ظہر کے بعد حسن جمع ہے اور عصر کی نماز مصلے پہ کھڑے ہو کے ادا فرمائی. ثابت کرو نا کہ کوئی بھی بچہ پیدا کرے تو 40 دن تک ناپاک ہوتی ہے. سیدہ زہرا پاک نور اللہ نے آباد ذات نسوانیہ تو پاک پیدا فرمایا ہے. اس سے کوئی کہہ نہیں اور 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن دی ولادت کا دن 15 رمضان. ہوں ذرا سوچو سیدہ روزہ بھی رکھا ہے جب حسن آئے نہ روزہ ٹوٹیا نہ وضو ہی ٹوٹیا. یہ باقیات جو میں نے اگے مثال دینا چاہتا ہوں بخاری شریف کا مستدرک الحاکم 2 ایک نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حوالے نال گل کی تھی دوسرا ایک حضور دا نائی سی جڑا پچ لاتا سی حضور دے پنڈلی مبارک دے ایک دن حضور نے پچ نے لگوایا خون نکلیا آقا فرمایا جا باہر جا کے کہ محفوظ کر کے آ. انہیں سوچیا میرے پیٹ نالوں میں کوئی محفوظ جگہ ہے میرے پیٹ نالوں میں کوئی محفوظ جگہ ہے. وہ پیالہ منہ نٹایا تو پی گیا تے بلاں تے جی پھیر کا جدوں اندر بڑھیا نہ تو حضور فرمایا پی گیا ہے. یہ ذوق واٹے نہیں ہونا تو میں نے کوئی ضرورت نہیں تقریر کرنا. سرکار نے فرمایا پی گیا ہے. سے جھوٹ سے نہیں نہ بول سکتا. عرض کی تھی حضور بھی آئے میرے آقا فرمایا یہ نہیں آگیا انگل ماں کے مار کا خون پہ حرام ہے. قرآن کہہ رہے نفس کو ثابت خون حرام ہے لیکن حضور نہیں فرمایا انگل مار کے الٹی کر کے مار کا خون حرام ہے. کیوں پیتا ہے؟ آقا فرمایا کہ میں چلتا پھرتا جنتی میں کھڑا ہو گئے دے والے. پتہ چلیا سادہ خون ہو رہے رسول دا خون ہو رہے جو ہے. ہوں میں ایک گل کر رہا تھا میں کہ سیدہ کائنات دے والے نال گل کی ہے. بہت سارے لوگ نے پیچھے تھوڑا روڑا پہ گیا. میں اپنی گل نہیں کرتا میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کر لینا جنہوں نے بارے کہتے ہیں شیعوں کہتے ہیں ان کی فکر پر ہم عمل کرتے ہیں. فکر جعفری یہ ہماری فکر ہے. میں کیا پتہ نہیں تیری فکر جعفریہ صحیح ہے کہ نہیں پر سانو یقین ہے ساری فکر حنفی ہی فکر جعفریہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النومان. حضور کو کسی نے پوچھا حضرت امام ابو حنیفہ حضور تہاڈی عمر کتنی؟ آپ نے فرمایا 2 سال. انہوں نے حضور داڑھی چٹی کی عمر 2 سال. آپ نے فرمایا کہ 2 سال کا سید زادے تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی بارگاہ میں گزارے ہیں. وہی 2 سال کا زندگی کا حصہ گھڑنا باقی زندگی کا حصہ نہیں. وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا صدیق کے بارے میں تہاڈا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کی گل کرنا ہے. میں کھیڑ کڈیا گیا فرمایا ابو بکر صدیق کی گل کرنا ہے. عرض کی تھی حضور ہاں. فرمایا وہ 2 طرفوں کو میرے نانا جی لگ رہے ہیں. کتنے طرفوں تھوڑی بول دو کتنے تھے؟ پوچھا حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا میری امی کا نام ام فروا انہوں نے ابے کا نام جناب قاسم انہوں نے ابے کا نام جناب محمد انہوں نے ابو کا نام ابو بکر. نہیں سبحان اللہ جی اللہ اکبر. پھر
دوسرے پاسے آ جاؤ فرمایا انہاں دی امی دا نام اسما انہاں دے ابے دا نام عبد الرحمن انہاں دے ابے دا نام ابو بکر فرمایا صدیق ہوئے میرا دو بھائی میرا نانا لگدا ہے حضرت علی ایک باری میرا دادا لگدا ہے کوئی بندہ کہے کہ سیدہ زہرا پاک حق لینے گئی تھی تو صدیق نے حق نہیں دیا میں کہا یا کہ سیدہ بطول کہنا چاہتا بطول نہ آکھیا کر یا اے نہ آکھیا کر حق لین گئی سر یا اے نہ کیا کر سیدہ بطول لے یا اے نہ آکھیا کر حق لین گئی سر کسے آنے دی کو پوچھو بطول دا معنی کیے وہ کہے گا جناب ترہ بطولہ میں ایک بطول بطول ایک مریم بطول ایک زہرا بطول وہ کہتا بطول اسے کہتے ہیں جو ہر لحاظ سے پاک ہو بطول دا ایک معنی اللہ دے قرآن کی طرح پتر الیہ تبدیلا بطول اسے کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے اسے بطول کہتے ہیں میں کہا باغلا جڑی دنیا ترک کر چکی ہے وہ دنیا لین کے میں جا سکتا ہے تو بھئی جڑی دنیا انجی چھٹ چکی ہے دنیا نال جدی جدہ تعلق ہی نہیں وہ دنیا لین کے میں جا سکتی ہے اور پھر دوسرے نمبر میں ایک اور عرض کیا حضرت علی پاک کو پوچھ کے کہیں سن اگر آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہو کہ بی بی حق لینے گئی تھی تو صدیق نے حق نہیں دیا تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم یہ سوال کریں بتاؤ علی سے پوچھ کر گئی نہیں یہ سوال ساڈا ہے کہ حضرت علی کو پوچھ کے نہیں پوچھیا پھر یہ تقریر کیوں کرنا ہے کہ حضور پاک سیدہ دے گھر گئے یا کیا بیٹی چالو کر چلیے کہ حضور عرض کی تھی بابا تہاڈا حکم سر متھے تے تو ساتھ ضرور جلدی پر علی کار نہیں اجازت لے کے علی نو نال لے کے آؤ اگر سیدہ علی کو بغیر پوچھن تو گئی حکم توڑے حکم عدولی کی تھی جے نال نہ کہیں توجہ تے پوچھ کے نہیں تے پھر حضرت علی یہ کیوں نہیں آکھیا میں شیر خدا تم میری زوجہ ہے تم پردے دی وارث ہے تم کر لو میں شیر خدا میں جا کے گل کرتا لیکن حضرت علی پاک دے شیر خدا ان دی گستاخی بھی تسی کردے ہو تے سیدہ زہرا دی گستاخی بھی تسی کردے ہو سنی تے کہندے نے گئی نہیں ایمان ہے کہ گئی ہی نہیں اور توجہ کرو تیسری گل مباہلے والے دن اللہ کرے کہ یہ گل بھی بڑے سامنے ہے یہ سمجھے جانے مباہلے والے دن چلن دا انداز کی اگے اگے مصطفیٰ سچے پاسے حسن گودی وچ حسین پیچھے زہرا ادھر پیچھے مرتضی حضور نے گردن پھیر کے دیکھا تے فرمایا علی اگے بندہ اگے چل گیا تے بی بی پیچھے چل دی اج فاطمہ اگے تے تم پیچھے کیوں عرض کی تھی آقا کسی جان دے فاطمہ پردے دیوارے سے آج جو یہ کہتا ہے کہ فاطمہ 1.5 گھنٹہ دروازے پر کھڑی رہی تو کسی نے پوچھا نہیں حضرت علی کہہ رہے حضور اسی جان دے فاطمہ پردے دیوارے سے یہ توڑے پیروں کے نشانہ ہوئے اپنے پیر رکھ دیے کہ میں فاطمہ کے پیروں کے نشانہ ہوئے اپنے پیر اس واسطے رکھ رہا کہ کسی غیر محرم کی نظر فاطمہ دے پیروں کے نشانہ کے نہ پڑے جڑا علی یہ گوارا نہیں کرتا فاطمہ دے پیروں کے نشانہ پر کوئی غیر محرم بیٹھے وہ علی کمیں گوارا کرے گا فاطمہ 1.5 گھنٹہ دروازے کے کھلوتی جو ہے وہ علی کتنے گوارا کرے اور دوسری گل خلافت صدیق پہ میں ایک دلیل بڑی بڑی عرض کرنے کا توجہ کرے بھائی خلیفہ
وہ زیر نبی سارے موجود ہیں کہ ایک وہ خلیفہ نے جڑے علاقہ جاگ جاگ کے دنیا تے جا کے دیکھ لے سڑ کوئی کو کھا نہیں سکتا جو ہے یہ سارا حق بنتا سی پہلا کریے توجہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساٹھے نزدیک پہلے خلیفہ اہل تشیع کے نزدیک علی پہلے اللہ کرے میرے جملے تھوڑی سمجھ جا انہاں دے نزدیک علی پہلے خلیفہ تو بنا فضل ساٹھے نزدیک ابو بکر پہلے اگر حضرت علی واٹے نزدیک پہلے نے نعرے مار دو علی کا پہلا نمبر تے یہ علی کا پہلا نمبر ہے تے بی بی پاک کے تیرے عقیدے کے مطابق ہاتھ لین گئیاں نے تے علی کول جاندی ہیں حضرت علی کو جانا چاہیے سی نا واٹے نزدیک تے پہلے علی نے تے پھر علی کو پیدا کرنا چھڈ رب نے کمالی قسم اگر تیرے عقیدے کے مطابق علی پہلے نے فاطمہ علی کو جاندی ہیں اور تیرے عقیدے کے مطابق اگر حضرت ابو بکر کو دینا تے فاطمہ اعلان کر کے دسیا وہ لوگوں انہیں کھینچنا پڑا ہے پہلا علی نہیں صدیق یہ سیدہ زہرا پاک نے بتایا ہے کہ علی پہلا نہیں پہلا ابو بکر اور دوسری گل کے چلیے توجہ بندہ فوت ہو جائے وہ دی وراثت کا حق صرف وہ دی اولاد نہیں ہے اور بھی بول رہے یہ بندہ فوت ہو جائے وہ دی چھٹی ہوئی وراثت ترکا ہو رہا وہ دی حق دا صرف وہ دی اولاد ہی دی یا بیویاں کا بھی کوئی حق ہے میرے مسلک سے علماء بیٹھے ہیں اگر بیوی اولاد والی ہو گئے تو دا 8واں حصہ ہے اگر بے اولاد ہو گئے تو دا 4تھا حصہ ہے بندے دے فوت ہو جان تو بعد وہ دی وراثت اور میں پوچھنا چاہنا ممبروں تے چڑھ کے سیدہ فاطمہ دے حق دی گل کرنا ہے اور پاگلا عائشہ دے حق دی گل کیوں نہیں کرتا حفصہ دے حق دی گل کیوں نہیں کرتا اور میں سلمہ دے حق دی گل کیوں نہیں کرتا وہ تینوں پتہ نہیں سرکار دیا بیویاں بھی ہے سر اور پتہ چلیا آقا فرمایا مات رکھنا ہوا صدقہ جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے فاطمہ کے کونین دی وارث جو کونین کی وارث ہو وہ چھوڑا کیوں گئے نہیں سمجھ آئی حضور فرمایا فاطمہ کو بدا منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ سارے بیان کر گئے پر حضور نے کیوں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ اللہ کے اوپر دیو جس سب کوئی حصہ کوئی جز اگر اتر جائے لٹ جائے کٹ جائے کہ بندہ بٹ جاتا ہے پر اجزاء مخصوص آدھا جتنے کا ساری سائل اگر ایک ختم ہو جائے کہ بندہ ٹھوکا جاتا ہے آقا فرمایا بوجھ کرو فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے اگر جگر مک جائے تو بندہ مک جاتا ہے فرمایا سوچو فاطمہ کون سوچو فاطمہ کون کہ فاطمہ کے پھر میرے جگر کا ٹکڑا ہے کل دی وارث سے کون دی وارث سے کہ میرا چھٹیا کیوں نہ بے آئے نہیں سمجھے جو ہم نے چھوڑا ہے وہ کیوں بے دوسری کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی کوئی چکے نہ حق نہیں دیتا وہ جو ہے کہ پھر انگلی چکن دا مقصد سے کہاں ہے بھائی جے اپنی دین دے دیتا ہے حضرت عمر دی دین دیتا ہے ام سلمہ پاک کو دیتا ہے کہ انہوں نہیں دیتا کہ پھر کرو اعتراض تے جب انہوں نے نہیں دیتا حضرت ابو بکر صدیق سیدہ زہرا پاک کے کول آئے حضرت علی کو اجازت لے کے پردے کھلو کے ابو بکر آگیا میری جان میری اولاد میرا مال تھوڑے قدماں تو قربان ہے میرے نال ود پیار کرنا ہور کیڑا ہے میں سب کچھ دینا تھوڑے تو نثار ہے پر جو حضور نہیں کیتا ابو بکر کیویں کرے
جہاں کام حضور نہیں کیتا. اور میں ایک گل بابا کے دور کرنا چاہتا ہوں کتب لکھتے میرے کو حوالے موجود نے سیدہ زہرا پاک نے حضور کی بارگاہ کا مطالبہ کیتا ہے کہ حضور نے نہیں دیتا. وجہ ہے حضور نے نہیں دیتا، ازواج نے مطالبہ کیتا ہے، حضور نے نہیں دیتا. اور یہ بھی بات سے ہمیں رکھیں، ہر مطالبہ خطا نہیں ہوتا. اگر یہ کہے مطالبہ کیا تھا تو خطا تھی، تو ہر مطالبہ کی خطا نہیں ہوتا. کہ اگر ہر مطالبہ خطا ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیتا ہے رب ارنی، اللہ میں اپنا آپ دکھا. اللہ فرمائے لن ترانی، موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. کہ ہر مطالبہ خطا ہے تو پھر آنکھوں موسیٰ کا مطالبہ بھی خطا ہے. آج اللہ پتہ چلے خطا نہیں. وجہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ دس ہم ہوتے تمہیں زندہ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یقین نہیں، اللہ پتہ ہے بلا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل کو اطمینان دینا چاہتا. اللہ نے بتایا ہے مطالبہ ابراہیم کیتا ہے، یہ مطالبہ خطا نہیں. پتہ چلے ہر مطالبہ خطا نہیں. سجدہ زہرا پاک حضور غلام تقسیم کر رہے تھے. جب سجدہ زہرا پاک یہاں پہ حضور کر نہیں سن، حضرت عائشہ کر کیا کیا ساڈا بھی حق بن گیا. فرمایا ہاں علی گئے سن جنگ لے، انہاں دا بھی حق بن گیا. لہذا حضور آن کے تو میں دساں. حضرت عائشہ آئی، حضور آئے، حضرت عائشہ پاک میں دسیا کہ سرکار سجدہ دے گھر تشریف لے آئے. آقا نے فرمایا بیٹی سارے غلام دین تو بعد پھر بیٹھا میں نے کوئی بچیا ہے نارے ایدے نارو چنکی کا لگا دسنا. یہ ہر نماز تو بعد 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر پڑھیا کر. اس غلام نارو زیادہ سب تسبیحات فاطمہ دس دیتیاں تو غلام نہیں دیتا. پتہ چلیا ہر مطالبہ خطا نہیں. جنہاں دی گل تسی کر رہے ہو، جنہاں دے حوالے نال تسی گل کر رہے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی خلافت دے جھنڈے، انہاں دی خلافت پر لوگ مصطفیٰ نے لوگاں کو خود دس دیتا ہے انہاں دا مقام کی یہ لکھنے آئے. حضور ہجرت فرمائی، سب تو پہلی مسجد قباء جس کی بنیاد رکھی. حضرت علی اتنے موجود نہیں سن. سب تو پہلے ایک حضور نے اپنے ہاتھ نال رکھی ہے، دوسری ایک حضرت ابوبکر کولوں، تیسری ایک حضرت عمر کولوں، چوتھی ایک حضرت عثمان کولوں. حضرت علی موجود میں حضور نے ایک پکڑ کے فرمایا ایک علی دے نام دیے، ایک کے نام دیے علی دے نام دیے. حضور نے رکھی. علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی جناب فرماتے ہیں فرمایا لوگوں ظاہری حالت ایک مسجد قباء دی بنیاد ہے، لیکن حقیقت وچ صحابہ کرام دی خلافت دی بنیاد پہلی ایک حضور رکھی ہے، دوسری ایک ابو بکر، تیسری عمر، چوتھی عثمان، پنجویں ایک حضرت علی دے نام دی رکھی ہے. فرمایا کہ ہم مسجد نبوی دن تبیر فرمائی حضور پاک نے اس ویلے حضرت علی موجود. میرے آقا نے پہلی ایک پکڑ کے رکھی ہے، دوسری ایک حضرت ابو بکر پاک، تیسری ایک عمر پاک، چوتھی ایک عثمان پاک، پھر پنجویں ایک علی پاک میں رکھی ہے. علماء فرماتے ہیں لوگوں بلے کھیچنا رویا ہے. حضور کے دستے پہ میں ایک ظاہری قومت سے مسجد نبوی دی بنیاد ہے، لیکن حقیقت وچ صحابہ دی خلافت دی